الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ مرسلات کی 29ویں آیت۔ آپ کو بتلایا تھا کہ اس کی شروع کی آیتوں میں 5 چیزوں کی قسم کھا کر قیامت کے بارے میں بتلایا کہ قیامت آئے گی، پھر آئے گی تو کیسے حالات ہوں گے اس کو بتلایا۔ اس کے بعد قیامت کا جو لوگ انکار کرتے نہیں مانتے ان کی سزا بتائی تھی، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ انکار کو چھوڑ دے اور قبول کرے ایسی دلیلیں بتائی کہ بھئی دیکھو اس سے بھی اللہ کو یہ بھی قدرت ہے، یہ بھی قدرت ہے، پانی سے ناپاک قطرے سے کیسا بناتا ہے، زندہ سے مردہ کرتا ہے، بالکل نہیں تھا اور بنایا، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اب خاص طور پہ قیامت کے دن جو عذاب اور قیامت کے بعد کا جو مرحلہ ہے، وہاں کے جو حالات ہے اس کو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن، قیامت کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا کہ چلو اس چیز کی طرف چلو جس کا تم انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ کہ اللہ مرے ہوئے کو زندہ کرنے والا، ایسی قسمیں کھا کھا کر باتیں کہتے تھے تاکہ اب چلو، نہیں مانتے تھے نا، اب چلو لے جائے، کہاں لے جائیں گے؟ پھر اللہ کہیں گے انطلقوا چلو الی ظل سائے کی طرف، چھائے کی طرف۔ کیسا ہے وہ سایہ؟ تاکہ اس کی 3 شاخیں ہیں، 3 ٹکڑے ہیں۔ جہنم سے، جو جہنم میں آگ ہوگی اس سے جو دھواں اٹھے گا، بھاپ اٹھے گی، سیاہی اور کالاپن نکلے گا، اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے جو آدمی کو پورا گھیر لیں گے۔ قتادہ مفسر نے اس کو بیان فرمایا، 3 حصے والا۔ عام طور پہ سائے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک ہے کہ نہیں؟ تو کہا لا ظلیل، یہ حقیقت میں سایہ نہیں کہ سائے کا فائدہ ہو تو ٹھنڈک ملے۔ ولا یغنی من اللہب، بہت دھوپ ہوتی ہے تو آدمی سائے میں چلا جاتا ہے تو دھوپ سے بچ جاتا ہے، اس کی کرنوں سے، اس کی تپش سے، اس کی گرماہٹ سے بچ جاتا ہے۔ تاکہ یہ ایسا سایہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنم کی جو لپٹ ہے، آگ ہے، اس سے بچا لے گے، بلکہ یہ تو اور پریشان کرے گا۔ ایک طرف آگ جل رہی، اسی کا دھواں اڑ رہا ہو تو آدمی کو تو آگ کی تپش اور دھواں آنکھ میں جا رہا ہے، کان میں جا رہا ہے، پریشان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ باتیں ابھی ہم کو سمجھا دے۔ مرنے کے بعد تو سب کو ہی سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو صحت فوراً یاد آ جاتی ہے آدمی کو، جی ارے ہوتا نہیں ہوتا کہ میری آنکھیں اچھی تھی تو کتنا اچھا تھا،
پھر آدمی کو آنکھوں کی تکلیف آئی تب سمجھ پڑتی ہے کہ آنکھ کتنی اچھی نعمت تھی، اب کیا کرنے کا. لیکن تو ایسا ہے یہ بھی، دنیا کی آگ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. گرم برتن پکڑ لے تو کوئی ملائی لگاتا ہے، کوئی تیل لگاتا ہے، کیا کیا لگاتے، پھر بھی کئی دن تک بولتے بھی رہتے، سہتے بھی رہتے. آگے فرمایا انہا ترمی بشرر، کہ یہ جو جہنم ہوگی وہ آگ پھینکے گی، اور آگ کے ٹکڑے کتنے بڑے ہوں گے؟ کل قصر، محل کے برابر. محل ہوتا ہے محل، اتنے اس کے ایک ایک ٹکڑے ہوں گے. سوچو کتنی سخت اللہ نے جہنم بنائی ہے. کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا کہ پیلے اونٹ ہے. بڑے بڑے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، نارمل کتنا بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ٹکڑے ایسے لگیں گے کہ پیلے اونٹ ہے. یہ سب سمجھانے کے بعد کہہ رہے کہ اتنی سخت سزائیں سننے کے باوجود بھی لوگ نہیں مان رہے، تو کیا کہا جائے گا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جو بھی انکار کر رہا ہے اس کو اس دن برباد ہونا ہے. پھر یہ تو آگ کی حالت بتائی، اس دن انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ تو فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، کسی کو کچھ بھی بولنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، چپ چاپ دیکھتے رہنے کا، سہتے رہنے کا، برداشت کرتے رہے، کچھ بھی نہیں بول سکتے. ایسا دن ہوگا. ولا یؤذن لهم، اور ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ معافی مانگنے کی جگہ ہی نہیں. معافی مانگنے کی جگہ کہاں ہے؟ دنیا میں. اور ہم لوگ گناہوں کے اتنے عادی بن گئے اور گناہوں کی اتنی عادت پڑ گئی کہ گناہ کر کے گناہ کیا ایسا لگتا ہی نہیں کہ توبہ کرے. یعنی ہم میں سے جس کو بھی جس گناہ کی عادت ہو، عادت کی خاصیت ہے کہ آدمی کو توبہ نہیں کرنے دیتی، چونکہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا اس کو. اس کی مثال، مثلا میں اور آپ راستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک لڑکی آ رہی ہے، تو ہم اگر اس لڑکی کو دیکھ رہے تو ایسا سمجھتے کہ میں نے غلط کیا. یہ تو سمجھ رہے ابھی اتنا ماحول ہے تو آدمی کبھی استغفر اللہ بھی پڑھ لیتا ہے کہ اللہ معاف کرنا، پھر نظریں نیچی بھی کر لیتا ہے، آگے چلا جاتا. لیکن موبائل میں اس سے زیادہ خوبصورت دیکھتے، کبھی اس کی الگ سے توبہ کی میں نے اور آپ نے. نیوز اینکر اگر لیڈیز ہے اور ہوتی ہے، اور ہوتی نہیں ہوتی بھائی تو وہ بھی تو وہی ہوا. مسائل ہیں. عادت پڑ گئی، گالی بولنے کی عادت پڑ گئی. احساس ہی نہیں ہوتا کہ گالی کیا چیز ہوتی ہے. کتنی سخت آدمی. سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، کھلا گناہ ہے. لیکن ہم کھلم کھلا نارمل انداز میں بولتے ہیں. اب آج کی بات کروں، میں گیرج پر گیا تھا تو گیرج والا تو غیر ہے اور اس کے ساتھ دوسرا اپنے والا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ مستی مستی میں تو گیرج والا بولا غلط، تو میں نے یوں کر کے دیکھا تو چپ ہو گیا وہ. پھر وہ میں نے بولا، مجھے جیسا لگا کہ اب تک تو مجھے اس کو بھی میں مسلمان ہی سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ ہندی اردو میں اپنے جیسا بولتا ہے وہ بھی. پھر میں نے کہا کیا نام آپ کا؟ تو کہ روی. میں بولے یار، تو پھر بولا کہ تو تم کھڑن ورنہ یہ بھی بولتا. اس نے مجھے یہ کہا کہ تم مول صاحب کھڑے لے ہیں نا اس لیے ورنہ یہ بھی بولتا ابھی. پھر اس نے کہا کہ دیکھو مول صاحب تم کھڑے، تم نے نہیں بولا. میں بولا مول صاحب کے لیے شریعت نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز سے ناراض ہوتا ہے. تو احساس ہی نہیں، یعنی نہیں بولا تو چلو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں بولا، تو پھر بھی کیا کہہ رہا ہے
کہ تم ہو دیکھ، اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب اس لیے نہیں بولا میں. ارے بھائی یہ کوئی فخر کی بات تھوڑی ہے. تو نارمل چیز ہو گئے ہم لوگ، ماں بہن تم نارمل ہے، اتنا سستا کیا سمجھ میں نہیں. تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ توبہ آخرت میں اجازت ہی نہیں ملے گی معافی مانگنے کی، کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں معافی مانگنے کی. اس نے کیا کرنے کا بولو؟ ابھی وقت ہے، ابھی اسی وقت وقت ہے. معلوم نہیں باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، کس کا بلاوا آ جاوے. سونے سے پہلے تو کمپلسری توبہ، ہر نماز کے بعد کمپلسری توبہ. اس لیے لقمان حکیم نے کیا کہا تھا؟ بھائی چلتے پھرتے رب اغفر لی پڑھا کرو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو گاڑی چل جائے گی اپنی. لیکن آدمی پڑھے گا کب؟ اس کو لگے کہ میرا تو بہت ڈھگلا بھرا ہوا ہے گناہوں کا، تو پڑھے گا نہیں. گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہم لوگ. بہت سارے ایسے گناہ ہیں، ابھی تفصیل کرنے جاؤ تو بہت اندر مسئلہ چلا جائے گا. بیوی کو اس کا خرچہ نہیں دینا، تو کہ میں میری بیوی کو ہے نا سنتوش والی بنا رہا ہوں. کیا سنتوش والی؟ تو بننے پہلے سنتوش والا تو خرچہ نہیں دیتا نا اس کو، نے سنتوش والا بنانے چلا. تو سنتوش بن جا پہلے. تو ایسا ہے، تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے. سمجھتے اپنی انکم ہے اس کے اعتبار سے تو دینا پڑے گا نا. ہم آپ کو نہیں کہتے روزانہ کے 500 روپے دو، ہم تھوڑی کہتے آپ کو. آپ روزانہ 100 300 400 کماتے تو اس کے اعتبار سے گھر کا خرچہ الگ، اس کو پرسنل دو اس کا، یا اس کے نام کا گلہ بلہ بنا کے ڈالو تاکہ اس کو کوئی بڑی چیز لانی ہو بعد میں تو سہولت رہے. تو یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، کوئی دینے کا تھوڑی ہے، سب اس کو تو کھلاتے، ایسا کہتے ہیں. عجیب آدمی ہے، کھاتے تو نہیں کھاتا کیا رہا. عجیب، اللہ آسان کریں. خیر بہرحال بہت سارے گناہ ہیں، مجھے اور آپ کو ڈائری بنانے کی ضرورت ہے. مولانا سجاد صاحب نے ایک مرتبہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اجتماع تھا، تبلیغی اجتماع. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا. تو بیان کے وقت ایک لڑکا سامنے آ کر بیٹھا. بیان ختم ہو گیا، پھر کسی طرح پرمیشن لے کر حضرت سے ملا. کیا آتا کہ میں نے حضرت اپنی لسٹ بنا رکھی ہے. کتنے غلط کام، اور جیسے جیسے ایک ایک چھوڑتا جا رہا ہوں تو اس کو میں وہ کر رہا ہوں، تو اس طرح چھوٹتا ہے. اپنے کو تو معلوم ہی نہیں کتنے کرتے. لسٹ تو بنا، لسٹ بنائیں گے تو پتا چلے گا کہ 24 گھنٹے میں کتنی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو پھر آدمی دھیرے دھیرے، ایسا نہیں کہ ایک دم چھوڑ دے، چھوٹ جائے گا دھیرے دھیرے، لیکن معلوم ہو کہ بھائی 25 غلطیاں ہے. چھوڑنے میں کون سی جلدی چھوٹ جائے گی، چلو اس کو پھٹافٹ چھوڑ دیتے. جو لمبی ہے اس کا ابھی سے پروسیس شروع کرتے. یہ تو ایک چیز ہے. تو ابھی موقع ہے ہم سب اللہ سے اس استغفر اللہ بھی پڑھتے رہے، رب اغفر لی بھی پڑھتے رہے. کسی کا کچھ لے دے دیا ہے تو بھی مسئلہ، توبہ کرتے رہے، وہاں پچھتانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ابھی موقع ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن انکار کرنے والوں کے لیے بڑی بربادی ہوگی. یعنی جو لوگ کہتے قیامت آنے والی نہیں ہے، آ گئی اور توبہ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ یعنی آنے والی تو ہے اور تیاری نہیں ہے. ابھی آپ کو کیا بتاؤں میں. ابھی میں سفر سے آج ہی آیا، جمعرات کو گیا تھا، صبح آیا. میں جھارکھنڈ گیا تھا. تو ٹکٹ میں کیسا لکھا ہوا ہوتا معلوم ہے؟ اب تو کیا ہے 18:50. ایک تو اپنے 1 سے 12 لکھتے تو اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اب ٹرین کی ٹکٹ میں کیا لکھ کر آتا ہے 20:10 پر. تو میری ٹکٹ میں بھی ایسا کچھ لکھا ہوا. تو میں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ بھائی میں اتنے بجے سمجھ رہا ہوں، صحیح ہے کہ نہیں، کہیں ٹرین نہ چھوٹ جاوے. اتنا سفر چھوٹ جائے گی تو کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، لیکن اتنے سفر کی اتنی تیاری. رومال کی ضرورت پڑے گی، ٹیشو پیپر کی ضرورت پڑے گی، چمچ کی ضرورت پڑے گی، دوائی کی ضرورت پڑے گی، یہ ضرورت، یہ بھوک لگے گی تو چلو یہ 2-4 چیزیں لے جاؤ. اتنا سفر اور اتنی تیاری. قیامت کے بارے میں کتنی تیاری ہماری. اس وقت میں نے بھی سوچا کہ میں اتنی چیز کو 3 جگہ تحقیق کر رہا ہوں، تو میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں. کتنے مفتی صاحب کو پوچھا.
آخرت کا مسئلہ ہے نا وہ تو. اتنا سفر 1 ہفتے کا، ٹکٹ کنفرم ہے، پھر بھی وہاں پہنچیں گے تو کھانے کا ٹائم ہوگا، چلو اس کو کہہ دیتے، اس کو کہہ دیتے، ادھر پہنچیں گے تو ناشتے کا ٹائم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تو چلو سوکھا چیوڑا لے جاتے، فروٹ لے جاتے، اگر کچھ بھی کہیں نہیں ملا تو اس کو کھا لیں گے. سمجھ میں آئے گا. حالانکہ 3-4 دن بھوکے رہے تو بھی نہیں مر جائیں گے اپنے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک چیز ہے، چھوٹا سا سفر، اتنی تیاری، بیوی بھی تیاری میں لگی اور میرا چھوکرا بھی تیاری میں لگا، کوئی بیگ بھر رہا ہے، کوئی گاؤں میں سے کٹ رہا ہے، 6 دن کا سفر، اتنی تیاری. مر کر کتنے دن کا سفر ہے میرا اور آپ کا؟ کوئی گیا واپس آیا؟ صدیوں کا سفر ہے. پھر وہاں سے نکل کر اگلا سفر قیامت کا، قیامت سے حشر کا سفر، حشر اور پھر کیا موقع ہے. اس ساری زندگی کو بنانے کا یہی موقع ہے. نہیں سمجھے؟ لڑکیاں پسند ہے، بہت اچھی ملے گی وہاں پہ، اچھا بنگلہ چاہیے، بہت اچھا بنگلہ ملے گا، اچھا باغ چاہیے، بہت اچھا باغ ملے گا. لیکن ابھی جو چوک گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. خیر، اللہ کہہ رہے ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. اور کس کا فیصلہ ہوگا؟ جمعناکم والاولین، امت محمدیہ بھی ہوگی اور ساری امتیں ہوگی، ایک بھی بچے گا نہیں. کروڑ اور ابج جتنے بھی انسان آئے ہیں سب ایک میدان میں ہوں گے. پھر اللہ کیا کہے گا؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس اس مسئلے سے بچنے کے لیے کوئی چال ہو، کوئی پلاننگ ہو، کوئی منصوبہ ہو، کوئی تدبیر ہو، کوئی چالاکی ہو تو لے آؤ. دنیا میں آدمی پھنستا ہے تو کتنے ایگزٹ ونڈو نکال لیتا ہے، جھوٹ بول کے نکال دیتا ہے، رشوت دے کے نکال دیتا ہے، ڈرا کر دے دیتا ہے، لالچ دے کر نکل جاتا ہے. کیسوں سے لوگ نکلتے نہیں نکلتے جی؟ ہاں، کوئی مسئلہ آ گیا تو ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بلاسٹ بھی کرا دیتے ہیں. دنیا میں بچنے کے بہت راستے. ای وی ایم میں گڑبڑ کی، اب ای وی ایم پکڑنے لگے تو کیا ہے کہ ووٹر ہی غائب کرنے لگے، اس میں بھی پکڑانے لگے تو کیا ہے ٹرینیں بھر کے ووٹ ڈالنے بھیج رہے. ہاں، گروگرام سے 3 ٹرینیں اسپیشل چلی بہار کے لیے، 6000 ووٹر گئے. تو بہت پلاننگ کر رہے، جیتنے کی، ہارنے کی، ہرانے کی، خریدنے کی. اور ہم بھی کرتے ہیں اپنی پلاننگ، جو بھی کرتے ہیں ہر میدان میں آدمی. تو اللہ کہے گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، کوئی پلان ہے ہمارے خلاف تو لے آؤ. فَكِيدُونَ، کرو میرے خلاف پلاننگ، کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ چیلنج کرے گا. ہے کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے والا؟ اس لیے آدمی یوں سمجھے کہ میں بہت چالاکی کر رہا ہوں، کسی سے چالاکی نہیں کر رہا، اپنے آپ سے دھوکہ کھا رہا ہوں. اس سے چالاکی کر کے اس کے 5000 پڑھا لیے، ٹھیک ہے، اس کا نقصان ہوا، اس کا کم نقصان ہوا، صرف 5000 گئے، کل مل جائیں گے، کما لے گا دوسری مرتبہ. لیکن وہ 5000 جو حرام کے میں نے لیے ہیں نا، چھکے چھوٹ جائیں گے میرے. اللہ حفاظت فرما. اتنا آسان کام نہیں ہے اپنے آپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے یخادعون اللہ وہو خادعون، یہ دیکھنے کو تو اللہ کو دھوکہ دے رہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ کسی کا کیا بگڑنے والا ہے؟ کس کی آخرت بگڑے گی؟ اور دیکھیے، گناہوں سے آخرت فقط نہیں بگڑتی، دنیا بھی بگڑتی. گناہ کرنے والوں کا اپنا تجربہ ہے سکون نئی زندگی میں. اب میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ مجھے مت پوچھیے، ہر ایک کو اپنا تجربہ ہے. کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس دن کی بے چینی الگ ہوتی ہے، چونکہ ہماری فطرت اور طبیعت ایسی بنائی اللہ نے. غلط کر کے دل بھی کہتا ہے کہ غلط کیا ہے تو نے، کرنے سے پہلے بھی کہتا ہے، کرنے کے بعد بھی کہتا ہے.
یہ تو ہم ایسے بن گئے کہ توبہ نہیں کرتے اور بچتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ نے پورا سسٹم بنا رکھا ہے ہم سب کے لیے۔ خیر، اللہ کہیں گے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی پلان ہو تو لے آؤ بچنے کا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن چونکہ کوئی پلان ہے ہی نہیں، اس لیے بربادی کے علاوہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو پورا کرنا تھا، اسی میں 20 منٹ ہو گئے۔ چلو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے۔